غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ کن رسیا، دوسری قسط۔ کچھ دیر کے بعد سازندے نے ساز بجانا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیاض کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طلسم نے اسے مسحور کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب وہ چاہے تو جا سکتا ہے۔ مگر اتنے ہی میں سازندے نے آنکھیں کھول دیں اور پہلی مرتبہ سڑک پر اپنے واحد سامع کو دیکھا۔ پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ چل نہ دے، اس نے جلدی سے ہانک لگائی، بابو جی کی خیر ہو، مل جائے کو دیلی پاؤ فقیر کے نشے پانی کے لیے۔ فیاض کے قدم رک گئے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جس میں اتفاق سے اس وقت صرف ایک دونی ہی تھی۔ ایسے صاحب کمال کو ایسا حقیر نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسے بڑی ندامت محسوس ہوئی۔ آخر اس نے سازندے کی طرف بڑھتے ہوئے ہمت کر کے کہا، استاد، اس وقت یہی قبول کرو، ہاں اگر کھانا کھانا ہو تو میرے ساتھ چلو، میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے۔ سازندے نے لمحہ پر تامل کیا۔ ساز بجاتے بجاتے یقیناً وہ تھک بھی گیا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ ایسے میں گھر کا پکا پکایا گرم گرم کھانا مل جائے تو کیا برا تھا۔ چلتا ہوں بابو جی، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ اور وہ ساز بغل میں دبا گدڑی سنبھال بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیاض کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی تھا، ادھیڑ عمر، سر پر لمبی سی ترکی ٹوپی جو بہت میلی ہو گئی تھی اور جس کا پھندنا ٹوٹ چکا تھا، لمبے لمبے پٹے جن میں گھاس پھوس کے تنکے الجھے ہوئے تھے، کڑبڑی داڑھی جو کئی روز سے منڈائی نہیں گئی تھی، آنکھیں سرخ سرخ گویا دکھنے آئی ہوں، ان میں سے پانی رستا ہوا۔ اس کا لباس جو کرتے پجامے اور کالی واسکٹ پر مشتمل تھا سخت بوسیدہ اور میلا تھا۔ پاؤں میں ٹوٹا ہوا بوٹ جو اس کے پاؤں کے ناپ سے بڑا تھا اور اسے جوتے کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا پڑتا۔ پیٹھ میں تھوڑا سا کوٹ جو شاید جھک کر ساز بجانے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ باجا جو تم بجاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے چلتے چلتے پوچھا۔ اس کو سرود کہتے ہیں، تمہاری خیر رہے بابو جی۔ سرود؟ جی ہاں، سرود۔ بہت کمال کا بجاتے ہو استاد تم تو۔ اجی کمال تو بس اللہ کی ذات کو حاصل ہے بابو جی، میں نے آج تک اتنا اچھا ساز بجاتے کسی کو نہیں سنا۔ کرم ہے کلیر والے بابا کا، میں کس لائق ہوں بابو جی۔ مجھے تو آج تک خبر ہی نہ تھی کہ موسیقی میں اس قدر دلکشی ہوتی ہے۔ اجی کیا پوچھتے ہو بابو جی، ایک مرتبہ اس کی چینک لگ جائے تو پھر عمر بھر چھٹکارا مشکل ہے۔ مجھے کو دیکھو، فقیروں سے بدتر حال ہے، کمبخت جی کا جنجال ہو گئی ہے۔ کب سے یہ ساز بجا رہے ہو استاد؟ کوئی 40 برس کا ریاض ہے بابو جی۔ 4 برس کا تھا جب بجانا شروع کیا تھا، بابا نے چھوٹا سا بنوا کے دیا تھا کھیلنے کو، کیونکہ میں ان کا سرود بجانے کے لیے بہت مچلا کرتا تھا۔ بس میں اپنے اس کھلونے سے کھیلتا رہتا اور کبھی ٹوں ٹوں بھی کر لیا کرتا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ تمہاری خیر رکھے بابو جی، کہ صبح ہی صبح استاد دلدار خان مرحوم بابا سے ملنے گھر پر آئے۔ استاد دلدار خان مرحوم کی سرود کی ساری خدائی میں دوم تھی، مگر اللہ بخشے بیچاروں کی الٹے ہاتھ کی کلائی پر چکی کا پارٹ گر پڑا اور ہاتھ ایبی ہو گیا۔ خود بجانے سے معذور ہو گئے، بس سکھلایا کرتے تھے، وہ بھی راجواڑوں میں۔ بابا سے ان کا بڑا پرانا یارانہ تھا۔ ہاں تو بابو جی، وہ دونوں آنگن میں چرپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے، مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں اور میں ان سے ذرا ہٹ کے زمین پر اپنے اسی کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ ایک کی استاد دلدار خان بابا کی بات کاٹ کر چلا اٹھے، اے میاں ذرا سننا یہ لونڈا کیا بجا رہا ہے؟ لو بابو جی، مولا تمہاری خیر رکھے۔ دونوں نے سنا تو میں گنکری کی گت بجا رہا تھا۔ بابا نے کلام مجید اٹھا لیا کہ میں نے بچے کو بتایا ہو تو اس کی مار پڑے، بلکہ میں نے تو اس کے ساز کے کبھی تار بھی ملا کے نہیں دی۔ اس پر استاد دلدار خان مرحوم بابا سے کہنے لگے، میاں یہ لونڈا تو تم مجھے دے دو، دیکھو میرا ہاتھ ایبی ہو گیا ہے، دل میں بہت سی حسرتیں رہ گئی ہیں، اب میری جگہ یہ لونڈا دنیا کو بتائے گا کہ دلدار خان کیا چیز ہے۔ لو بابو جی، مولا تمہاری خیر رکھے۔
बड़ी हील हुज्जत हुई। आखिर बाबा मान गए, क्योंकि मुझसे बड़े 2 बेटे और थे उनके। उस्ताद मुझे अपने साथ ले आए। बस उस दिन से मैं उनकी खिदमत में रहने लगा। चिलमों पर आग रखते रखते चुटकियां जल जल गई। 4 चोट की मार मारा करते थे बाबूजी मुझे। आज जो 4 आदमियों में मेरी वाह वाह होती है, उस्ताद दिलदार खान की जूतियों की कसक है। फयाज ने बड़ी दिलचस्पी से ये किस्सा सुना। जब खत्म हुआ तो दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। तुम्हारा नाम क्या है बाबूजी? अचानक सरूदिया ने सवाल किया। मुझे फयाज कहते हैं। तबीयत के भी माशाल्लाह फयाज हो। और काम क्या करते हो बाबूजी? मैं एक दफ्तर में मुलाजिम हूँ। तनख्वाह क्या मिलती है तुम्हें बाबूजी? कुछ ज्यादा नहीं, मगर शुक्र है गुजारा हो जाता है। फिर भी कितनी? यही कोई 150। और बच्चे कितने हैं माशाल्लाह से तुम्हारे? 2। लड़के या लड़कियां? लड़कियां। ये सुनकर सरूदिया की जुबान से एक मुहम्मल सा कलमा निकला। फिर वो कहने लगा, खैर जीती रहे, अल्लाह की देन है बाबू। फयाज उसके ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देते देते जिच हो गया। उसने इस सिलसिले को रोकने के लिए खुद यही हरबा इस्तेमाल करने की सोच ली और खुद उससे सवाल करने शुरू कर दिए। उसे मालूम हुआ कि सरोदिये का असल नाम हैदरी खान है। वो प्यार खान का छोटा भाई है, जो किसी महाराजा के दरबार में 500 रुपये पर मुलाजिम था। एक बड़ा भाई और था, वो भी किसी राजवाड़े में मुलाजिम था, मगर किसी ने दुश्मनी से उसे जहर देकर मार डाला। अपनी बदमिजाजी की वजह से अपने घर में किसी से नहीं बनता। वो किसी का दबील होकर नहीं रह सकता। उसकी तबीयत में आज़ादी और फकीरी है। यही वजह है कि उसका घर काट है, ना चोरू जाता। जिस वक़्त वो दोनों बाग से निकलकर फसील की एक गली से शहर के अंदर दाखिल हुए, तो रात के कोई 10 बजे का अमल हो। फयाज हैदरी खान के आगे आगे चलता, रास्ता दिखाता, 2-3 गलियों से गुजर कर आखिर उसे अपने बाला खाने के नीचे ले आया। उस्ताद, तुम जरा यहाँ गली में ठहरो, उसने कहा। मैं ऊपर जाकर पर्दा करा दूं। बहुत देर न लगाना बाबूजी, अल्लाह तुम्हारी खैर रखे। फयाज सीढ़ियां चढ़कर मकान में पहुंचा। उसकी बेटियां तो सो गई थी, मगर अस्करी हस्बे मामूल उसकी राह देख रही। फयाज ने मुख्तसर अल्फाज में उसे हैदरी खान से मिलने और अपने साथ लाने का हाल सुनाया और ताकीद की कि जल्दी से खाना गर्म कर लो। फिर वो लालटेन लेकर नीचे गया और हैदरी खान को ऊपर बैठक में ले आया। इस घर में बावर्ची खाने के अलावा 2 कमरे थे। एक बड़ा, जिसमें वो, उसकी बीवी और लड़कियां सोया करती थीं। दूसरा कुछ छोटा, जो सीढ़ियां पड़ते ही सामने पड़ता और बैठक का काम देता। फयाज अक्सर वहां बैठकर दफ्तर का काम किया करता। उसमें एक पुरानी दरी बिछी थी, एक छोटी सी मेज, 2 कुर्सियां और किताबों की एक अलमारी। हैदरी खान ने सरूद को बहुत एहतियात से कमरे के कोने में रख दिया। खुद दरी पर बैठ गया और गर्दन फिरा फिरा कर घर का जायजा लेने लगा। क्या किराया देते हो बाबूजी इसका? उसने फिर सिलसिला सवालात शुरू किया। 15 रुपए। उफ़ो, इतने से मकान के 15 रुपए? बहुत किराया देते हो तुम तो बाबूजी। बिजली भी तो नहीं है इसमें। उसकी चुंदी आंखें पीतल के इस पुराने लैंप पर जमी हुई थी, जो तपाई पर रखा हुआ था और जिसकी चिमनी कुछ कुछ धुआं दे रही। हाँ उस्ताद, किराया तो कुछ ज्यादा ही है, फयाज ने कहा, पर क्या करूं, मुद्दत से यही रहता हूं, इस मोहल्ले में जी लग गया है। एक लम्हा खामोशी रही। फिर हैदरी कहने लगा, ले अब बाबूजी, जल्दी से खाना ले आओ, अल्लाह तुम्हारी खैर रखे। चंद मिनट के बाद उसके सामने दरी पर एक छोटा सा दस्तरखान बिछाकर खाना चुन दिया गया। खाना तो मामूली सा, मगर पकाने वाली ने ऐसे सलीके से पकाया था कि हैदरी खान की जुबान चटखारे लेने लगी। खूब पेट भर कर खाओ उस्ताद। और ये कहकर फयाज ने अपने हिस्से का सालन भी, जो वो अंदर से उठा लाया था, उसके सामने रख दिया। हैदरी खान के सरूद का अभी तक उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर था कि उसे खाने की जरा इश्तहा न थी। बस बस बाबूजी, हैदरी खान ने कहा।
فقیر کا تو بس 2 نوالوں ہی میں پیٹ بھر جاتا ہے۔ لے اب چائے بھی پلوا دو، اللہ تمہاری خیر رکھے۔ چائے ابھی آتی ہے، میں نے کیتلی چولہے پر رکھوا دی ہے۔ برتن ہٹا دیے گئے اور فیاض حیدری خان کے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا اور بڑی اشتیاق بری نظروں سے اس کے سرود کو دیکھنے لگا۔ حیدری خان اس کے اشتیاق کو پانپ گیا۔ وہ کونے سے اپنا ساز اٹھا لایا اور فیاض کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، لو شوق سے دیکھو بابو جی، ایسا ساز بھی تم نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ یہ میرے استاد دلدار خان مرحوم کی نشانی ہے۔ کئی سرودیوں نے سینکڑوں روپے کا لالچ دے کر مجھ سے سرود خریدنا چاہا، مگر میں نے ان کے روپے پر لات مار دی۔ میری تو جان ہے اس میں بابو جی، جیسے پریوں کی کہانی میں جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے۔ مجھے کوئی لاکھ روپیہ دے تب بھی میں اس سرود کو اپنے سے جدا نہ کروں۔ فیاض نے سرود کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اچھا تو یہی وہ طلسمی ساز ہے جس سے ایسے ملکوتی سر نکلتے ہیں۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی عجیب سی بناوٹ، اس کی درجنوں کھونٹیاں، اس کا بڑا ڈھانچہ جس پر کھال منڈی تھی، اس کی سینگ کی بنی ہوئی گوڑی جس پر سارے تار ٹکے تھے، غرض ہر چیز اس کے لیے عجوبہ تھی۔ اس کو بجاتے کس طرح ہو بلا؟ فیاض بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ لو میں تمہیں بتاتا ہوں بابو جی، حیدری خان نے کہا، پہلے یوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے میں بیٹھوں، اور سرود کو یوں اپنے آگے رکھ لو۔ یہ لو جواب، اس کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں پکڑ لو اور اس طرح تار پر ضرب لگاؤ۔ فیاض نے ایسا ہی کیا۔ ایک منحنی سی آواز نکلی، پھر ضرب لگاؤ۔ اب کی آواز کچھ بہتر تھی۔ شاباش، بس یوں ہی ضربیں لگاتے رہو۔ لو اب بایاں ہاتھ سرود کے نیچے سے نکال لو، یوں۔ اب پہلی انگلی سے یوں اس تار کو دباؤ اور داہنے ہاتھ سے ضرب لگاؤ۔ دیکھا، ایک نئی آواز پیدا ہوئی۔ سبق یہاں تک پہنچا تھا کہ دوسرے کمرے سے کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ خان صاحب ذرا سرود کو تھامنا، میں چائے لے آؤں۔